ایئرپورٹ پہ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ احتیاطیں ہیں اور کچھ ویسے تو ہم ماشاءاللہ اس پر پورے سیشنز دیتے ہیں حج کے دنوں میں، مدنی چینل پہ بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر، لیکن کچھ باتیں امپورٹنٹ باتیں اگر دو تین آپ بتائیں ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ دیکھیے ایئرپورٹ کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا پاسپورٹ سمجھ لیں آپ کی جان ہے، مسافر کی جان جو ہے وہ سمجھ لیں پاسپورٹ ہے۔ پاسپورٹ کھو گیا تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے، طوطے میں جان ہے۔ ہاں، تو پاسپورٹ اپنا آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ بعض اوقات حاجی جو ہے وہ اپنے بیلٹ کے اندر اپنا پاسپورٹ، اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، اور واش روم وغیرہ گئے، وضو خانے پر گئے، اپنا بیگ اتار کے رکھا اور پھر بھول گئے، تو بعض اوقات پاسپورٹ، پیسے، موبائل سب چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کا بہت آپ خیال رکھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اہم ڈاکیومنٹس کو اسکین بھی کر لیں، یعنی آسان، اب تو تصویر کھینچ لیں، پاسپورٹ کی کاپی آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے، ٹکٹ کی کاپی ہونی چاہیے، اگر آپ کا کوئی ہوٹل کا کارڈ ہے، آپ نے کوئی پیکج لیا ہے، کوئی معلم ہے تو اس کا کارڈ سیو کر لیں، تو یہ ڈاکیومنٹ آپ کو بہت کام آئیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک بڑی غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا سامان لے جاتے ہیں، اس میں آپ نے بہت ایک بار اور بہت کہہ دیتا ہوں، احتیاط کرنی ہے۔ کسی کا سامان نہ لے جائیں جب تک آپ اسے جانتے نہیں ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جاننے والے کا بھی سامان لے جانا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حرمین طیبین اور بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جو ممنوع ہے اس پر بڑی سخت سزائیں ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر منشیات وغیرہ ہے تو سزائے موت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا بیگ ذرا لے جائیں، وہ ہمارے بھائی لے لیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں کچھ سالوں پہلے ایک فراڈ ہوا تھا، جس میں جو بھیجنے والے تھے فری ٹکٹ دیے گئے تھے غریب لوگوں کو کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، اور ان کے چپل کے اندر ہیروئن چھپائی گئی تھی، اور وہ پورا خاندان گرفتار ہوا تھا، اس پورے خاندان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ تو الگ بات ہے کہ حکومت انوالو ہوئی اور اس کے بعد وہ پتہ چلا اس خاندان کے ساتھ دھوکہ ہوا، پھر ان کو رہائی ملی، مگر ایک بہت لمبا معاملہ ہو گیا، اور یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنوں کی جانیں چلی جائیں گی۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی صورت بھی کسی کا کوئی تحفہ، کسی کا کوئی سامان نہیں لینا چاہیے جب تک آپ اس کو بہت اچھی طرح نہ جانتے ہوں۔ میں اپنی احتیاط بتاتا ہوں، مجھے بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ فلاں دوائی بھجوانی ہے یا فلاں مٹھائی بھجوانی ہے، تو اول تو میں لیتا نہیں ہوں، اور جب لگتا ہے کہ بہت قریبی ہے تو میں کہتا ہوں دوائی کا نام لے لیں، میں خود خرید لوں گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ مجھے پتہ ہے میں نے خریدی ہے، کیونکہ میرے بیگ سے نکلی تو میں نہیں کہہ سکوں گا مجھے کسی اور نے دی ہے۔ ایئرپورٹ پہ ایک اور بھی بعض اوقات مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایئرپورٹ پہ کہتا ہے، یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں یا خاتون ہوتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ میرا بیگ اٹھا لیں، میں آپ سے جدہ ایئرپورٹ پہ لے لوں گی۔ تو آپ بالکل سارا سفر مکہ مدینے میں لوگوں کی خدمت کریں، ایئرپورٹ پر احتیاط کر لیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس بیگ میں کیا ہے، اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے نام سے بک ہوا ہے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی، تو یہ جان تک جا سکتی ہے، آپ برسوں کے لیے قید ہو سکتے ہیں، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات اچھا، پھر اسی طرح اپنا بیگ بھی خود پیک کیا کریں، بعض اوقات ہم اپنا بیگ خود نہیں پیک کر رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بیگ میں کون کیا ڈال دے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ٹریول میں، خاص طور پر حرمین طیبین میں جائیں، اور ان کے قوانین ہے، ہمارا کام ہے ان قوانین کو فالو کرنا، تو ان تمام چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ بیگ بعض اوقات لوگ 4 لاکھ کا سفر کر رہے ہیں، بیگ 3,000 والا خریدنا ہے، بھئی آپ نے جب 3-4 لاکھ عمرے پہ خرچ کیے تو 10-15 ہزار 20,000 والا بیگ لے لیں، اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ اس بیگ کے ساتھ 12 بار مدینے جاؤں گا انشاءاللہ، تو مضبوط بیگ لیں۔ بیگ ٹوٹ گیا تو سمجھ لیں ٹانگ ٹوٹ گئی، کیونکہ بیگ گیا تو آپ پریشانی ہو جائیں گے نا۔ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا جن کے بیگ ہی پھٹ گیا، زپ ہی ٹوٹ گئی، اب وہ سارا سفر بیگ کی ٹینشن ہے۔ اچھا وہاں ریالوں میں ملے گا، وہاں پہنچے گی تو ملے گا نا، راستے میں بیگ بکھر جاتا ہے، تو بیگ مضبوط ہو، اس کے ٹائر مضبوط ہوں، اس کی زپ ٹھیک ہو، اور پھر خدا کے واسطے بیگ میں جتنی جگہ ہے اس سے کچھ کم سامان ڈالیں۔ اتنا سامان ڈالنا ہے کہ بندہ بٹھا کے زپ بند کرنی پڑتی ہے، تو آپ نے جب اس کی سانس لینے کی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے اس بیگ کو کئی بار اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، بیلٹ پہ پھینکا جاتا ہے، جہاز میں ڈالتے وقت پیار محبت سے نہیں رکھتے، اتی بتی جس طرح آپ لے کر آئے تھے، تو اب آپ خود سوچ لیں کہ اتنا بھرا ہوا بیگ اور اتنا کمزور بیگ جب 12 بار پھینکا جائے گا تو اس کا حال کیا ہونا ہے۔ تو بیگ مضبوط لیں اور بیگ کے اندر سامان کم رکھیں۔ آخری بات بتا دیتا ہوں بیگ کے حوالے سے جو بڑی تجربے کی بات ہے، اپنے بیگ کا کلر وہ لیں جو نارملی لوگ نہیں لیتے۔ اچھا، آپ ریڈ کلر کا بیگ لے لیں، آپ اسکائی بلو کلر کا بیگ لے لیں، یلو کلر کا بیگ لے لیں، آپ کہیں گے ارے کیسے کلر بتا رہے ہیں، کیونکہ جب بیلٹ پہ سینکڑوں بیگ چل رہے ہوں گے نا، آپ کا بیگ آپ کو دوسرے نظر آ جائے گا، آپ فوراً جا کے اٹھا لیں گے یہ میرا بیگ ہے۔ بیگ کے اوپر کوئی ڈوری وغیرہ بھی اپنی نشانی کے لیے باندھیں، ورنہ وہی بلیک، وہی نیوی بلو، وہی گرے کلر آپ ہر بیگ کو اٹھا کے سمجھیں گے میرا بیگ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا بیگ اگر کسی اور کا ہے تو کوئی اور آپ کا بیگ لے کے چلا جائے گا، تو اپنا بیگ بالکل کلر ایسا چینج کر کے لے لیں، آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ ہزاروں بیگ میں اپنا بیگ آپ فوراً پہچان لیں گے۔ زبردست۔